الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان زین الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علاج۔ یہ جو سیریز آپ ملاحظہ کر رہے ہیں یہ شان اولیاء پر مشتمل ہے اور آج آپ اس کے 20ویں ایپیسوڈ کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آج جن بزرگ ہستی کا میں تذکرہ آپ کے سامنے لیے حاضر ہوا ہوں ان کا نام حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ان کا تذکرہ آپ کے سامنے پیش کروں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ طریقت کے مقتدا تھے جن کی لوگ اقتدا کیا کرتے تھے، اور ان کا یہ واقعہ ملتا ہے کہ آپ کے والدین نصرانی تھے اور آپ کو جب انہوں نے مکتب میں داخل کروایا تو مکتب میں پڑھانے والے عطالیق نے یعنی استاد نے آپ کو ثالث ثلاثہ کی جو ہے وہ تعلیم دی، یعنی تین کا تیسرا خدا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ هو اللہ احد، اللہ تو ایک ہے، یہ کہنے کے بعد آپ مکتب سے بھاگ گئے اور اس کے بعد آپ جو ہے آپ نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد آپ اپنے گھر سے فرار رہے۔ تو والدین نے یہ تمنا کی کہ کاش وہ جس مذہب میں بھی رہتا مگر وہ کم سے کم ہمارے پاس لوٹ تو آتا۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے گھر واپس تشریف لائے۔ آپ کی جو عادت کریمہ تھی ان اچھے عادت اور وصف کو دیکھ کر آپ کے والدین بھی جو ہے وہ ایمان لے آئے اور آپ جو ہے وہ مسلمان ہو گئے۔ یہ آپ کی برکت سے آپ کے والدین کو جو ہے وہ ایمان نصیب ہوا۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے حضرت محمد بن توسی رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ایک نشان جو ہے دیکھ کر ان سے پوچھا کہ حضرت یہ نشان کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں کل رات کو جو ہے مکہ معظمہ گیا، اس کے بعد میں چاہے زمزم یعنی زمزم کے کنویں پر گیا، وہاں میرا پاؤں پسلا اور یہ نشان اسی چیز کا ہے۔ ایک مرتبہ آپ قرآن اور مصلی شریف چھوڑ کر دریا میں پاکیزگی حاصل کرنے گئے، ایک عورت نے آپ کا وہ قرآن اور مصلی اٹھا کر جانے لگی، تو راستے میں آپ نے جب اس عورت کو دیکھا آپ نے فرمایا کیا تمہارا بچہ قرآن پڑھتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا تو تم میرا قرآن تو مجھے واپس کر دو، مصلی میں نے تمہیں ہبہ کر دیا۔ وہ عورت آپ کے اس خوبصورت انداز کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئی اور اس نے آپ کی دونوں چیزوں کو واپس کر دیا۔ آپ انتہائی لوگوں کے لیے درد مند اور انتہائی لوگوں کے لیے جو ہے وہ مشقتیں اٹھانے والے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ کو دیکھا کہ آپ عید کے دن زمین سے کچھ کھجوریں وغیرہ چن رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت اس عید کے دن میں بھی آپ کام میں مصروف ہیں، خیریت؟ آپ نے فرمایا اصل میں وہ سامنے جو بچہ ہے وہ یتیم ہے، اس کے ماں باپ نہیں، اور وہ انتہائی دکھ کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اسے دیکھا تو میں نے سوچا کہ جو ہے زمین سے کھجوریں چن کر اسے بیچ کر اس بچے کو کچھ کپڑے وغیرہ پہنا دوں، اسے کچھ لا کر دوں کہ وہ عید کے دن بھی اداس ہے کیونکہ اس کے ماں باپ اس کے سر پر نہیں۔ تو یہ جو ہے وہ آپ کا بہت خوبصورت انداز تھا۔ آپ کو ایک یتیم کی کفالت کا اس طرح خیال آیا کہ آپ نے اس کی خاطر وہ کام کیا جو عام طور پر لوگ نہیں کرتے۔ حضرت سر سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ قبلے کا رخ لوگوں کو صحیح معلوم نہیں تھا اور لوگ جو ہے وہ مختلف قسم کی چیمگوئیاں کر رہے تھے کہ جو ہے وہ قبلہ اس طرف ہے، قبلہ اس طرف ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ نے ایک شخص نے آپ سے عرض کیا کہ حضرت جب میں نے نیت باندھی تو اس وقت جو ہے وہ آپ نے آگاہ کیوں نہیں فرمایا کہ میں قبلے کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھ رہا؟ تو آپ نے فرمایا کہ فقراء کو دوسروں کے امور میں مداخلت کی اجازت نہیں ہوتی۔ آپ کے ماموں جو ہے کوتوال شہر تھے، انہوں نے آپ کو جنگل میں اس حالت میں دیکھا کہ ایک کتا آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور ایک لقمہ خود کھاتے ہیں اور ایک اس کتے کو کھلاتے ہیں۔ یہ کیفیت دیکھ کر ماموں نے کہا تم کو حیا نہیں آتی کہ کتے کو کھانا کھلا رہے ہو؟ آپ نے کہا حیا کی وجہ سے ہی تو میں اس کو کھانا کھلا رہا ہوں۔ اور یہ کہہ کر آپ نے آسمان کی جانب اپنی نظر کو بلند کیا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک پرندہ جس نے اپنے سر کو اپنی آنکھوں کو جو ہے دونوں پروں سے ڈھانپا اور ڈھانپ کر حضرت جو ہے وہ معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ پر آ کے بیٹھ گیا۔ آپ نے اپنے ماموں کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ دیکھیں کہ جو رب تبارک و تعالیٰ سے حیا کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی مخلوق بھی اس سے حیا کرتی ہے۔
ایک مرتبہ آپ عالم وجد میں ستون کے ساتھ اتنی زور سے چمٹ گئے کہ وہ ستون ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ 3 چیزیں شجاعت کا مظہر ہیں۔ اول، وعدے کو وفا کرنا۔ دوم، ایسی ستائش جس میں جود و سخا کا تصور تک نہ ہو۔ سوم، بلا طلب کے عطا کر دینا۔ آپ کے بہت سارے ارشادات ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نفس کی اتباع خدا کی گرفت ہے۔ فرمایا جو خدا کو یاد کرتا ہے وہ اس کا محبوب ہے، اور فرمایا جس کو اپنا محبوب بنا لے اس پر خیر کے دروازے کھول کر شر کے دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ بغیر جنت کی طلب اور اتباع سنت کے بغیر شفاعت کی امید اور نافرمانی کے بعد رحمت کی تمنا کرنا حماقت ہے۔ اور فرمایا حقائق کو معتبر تصور کرتے ہوئے دقیق مسائل بیان کرنا اور مخلوق سے امید وابستہ نہ کرنا خالص تصوف ہے، لہٰذا مخلوق سے آس توڑ کر خدا سے طلب کرنا چاہیے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھے یہ ہدایت فرمائی کہ جب تمہیں کچھ طلب کرنا ہوا کرے تو اس طرح طلب کیا کرو کہ اے خدا بحق کے معروف کرخی مجھ کو فلاں سے عطا کر دے تو وہ شے یقیناً تم کو مل جائے گی۔ پھر سری سکتی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ انتقال کے وقت آپ نے مجھے یہ وصیت فرمائی کہ مجھے جو ہے جب مجھے دفناؤ تو میرے چہرے کو جو ہے چھپا دینا، اور میرے چہرے کو جو ہے وہ لوگوں سے بالکل جو ہے لوگ میرے چہرے کو نہ دیکھ پائیں۔ یہ آپ کی ایک وصیت تھی، اور کہتے ہیں کہ وفات کے بعد ہر مذہب کے لوگ اپنے اپنے مسلک کے مطابق آپ کی میت اٹھانے پر جو ہے وہ آمادہ ہو گئے، یعنی ہر بندہ کہتا تھا کہ ان کا جنازہ میں پڑھوں گا، ان کا جنازہ میں لے کے جاؤں گا۔ جتنی بھی جو ہے وہ مختلف قسم کے لوگ تھے وہ اپنے اپنے مطابق اپنے طریقہ کار کے مطابق جو ہے وہ آپ کے جنازے کو لے جانے پر ضد کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر آپ کے خادم نے بتایا کہ آپ کی وصیت یہ تھی کہ جس مذہب کے لوگ میرا جنازہ اٹھا لیں گے، اٹھانے پر قادر ہو جائیں گے، وہی دفن کریں گے۔ کہتے ہیں چنانچہ مسلمانوں کے علاوہ کسی سے بھی آپ کا جنازہ نہ اٹھ سکا، اور اسلامی احکام کے مطابق آپ کی تجویز و تکفین ہوئی۔ ایک مرتبہ آپ بازار سے گزرے تو دیکھا کہ ایک بہشتی یعنی پانی پلانے والا یہ کہہ رہا ہے اے اللہ جو میرا پانی پی لے اس کی مغفرت فرما دے۔ چنانچہ نفلی روزے رکھنے کے باوجود جو ہے آپ نے پانی پی لیا، اور جب لوگوں نے کہا کہ آپ کا تو روزہ تھا تو فرمایا میں نے تو بہشتی کی دعا پر پانی پی لیا۔ پھر انتقال کے بعد کسی بزرگ نے آپ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فرمایا کہ بہشتی کی دعا سے مغفرت فرما دی۔ حضرت محمد حسین نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ؟ فرمایا میری مغفرت فرما دی۔ پھر انہوں نے سوال کیا عبادت و زہد کی وجہ سے مغفرت ہوئی؟ تو فرمایا کہ نہیں، بلکہ میں نے ابن سماک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس نصیحت پر عمل کیا تھا کہ جو دنیا سے انقطاع کر کے رجوع اللہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی جانب رجوع کرتا ہے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ کو خواب میں تحت العرش اس طرح دیکھا کہ آپ پر غشی طاری ہے، اور پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کون ہے؟ اس سوال پر 2 فرشتے کہہ رہے ہیں کہ تو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ پھر آواز ہے یہ معروف کرخی ہے جس کو ہماری محبوبیت نے بے خود بنا دیا، اور اب ہمارے دیدار کے بغیر اس کو ہوش نہیں آ سکتا۔ تو یہ تذکرہ تھا مختصر سا حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں۔ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں کسی بزرگ کا تذکرہ لیے ان کے واقعات آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔